ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للجاهلين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اور ایک بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عشرہ مجالس کی یہ سلسلے کی پہلی مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے 1443 ہجری یکم محرم کل رات سے لے کر ابھی تک کئی افراد ایسے ہیں کہ جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی منزل پر چاند نظر آتے ہی غمگین ہو گئے، لیکن دوسرا پہلو ایک اور ہے جو مشہور و معروف ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، وہ یہ کہ کچھ افراد اپنی لا علمی کی بنا پر، کم معلومات ہونے کی بنا پر کہیں اپنے اسٹیٹس پر رکھے ہوئے ہیں یا کسی کو میسیجز سینڈ کیے جا رہے ہیں محرم مبارک، نیا اسلامک سال مبارک، اپنی اپنی عقیدت ہے، اپنی اپنی محبت ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آیا مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ نہ ہمیں کسی بات پر جھگڑنا ہے، نہ ہمیں کسی بات پر لڑنا ہے، نہ ہمیں کسی بات پر کسی کو کوئی تنقید کرنا ہے، بس ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے آپ کا دل خوش ہو گیا ہے تو آپ مبارکباد پیش کیجیے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو ملاحظہ کریں، تاریخ کے اعتبار سے بہت سے مباحث ہو رہی ہیں، بہت سے بحثیں ہو رہی ہیں، بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مبارکباد دینا کیسا ہے، مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ طویل طریقے سے جواب دینے کی گنجائش نہیں ہے، بس اتنا کہنا چاہوں گا، جتنی آپ حسین سے محبت کرتے ہیں، اگر امام حسین کی شہادت سے آپ کے دل کو خوشی ملی ہو تو آپ مبارکباد کے میسج سینڈ کیجیے، اور اگر آپ کو طریقہ دیکھنا ہو کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کیا ہے تو تمام کے تمام جتنے مسلمان ہیں سب کے یہاں روایتوں میں یہ روایت مشہور روایت ہے
کہ ادھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جبریل امین نے آ کر خبر سنائی کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. اب پیغمبر اگر خوش ہو رہے ہوں تو آپ خوش ہو جائیے، اور پیغمبر اگر روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ روتے ہوئے. اس لیے کہ یہ غم اس لیے غم منا رہے ہیں ہم، ورنہ جتنا رابطہ آپ کا رسول سے ہے اتنا ہی تو رابطہ ہمارا بھی رسول سے ہے. جتنا آپ رسول کا کلمہ پڑھ کر خوش ہوتے ہیں اتنا ہم بھی تو رسول کا کلمہ پڑھ کر خوش ہوتے ہیں. جیسے آپ اللہ کی توحید کو تسلیم کر رہے ہیں، رسول کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں، ویسے ہی ہم بھی تو اللہ اور رسول کی رسالت، خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مبارکباد دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اصل میں آپ اس فکر تک پہنچے نہیں ہیں کہ جس فکر پر آپ کو رسول اور آل رسول پہنچانا چاہتے تھے. کیا مقصد یہ کہ رسول اور آل رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہمارے غم میں غم مناؤ. جب ہماری خوشی ہو تو اس میں خوش ہو جاؤ، جب ہمارا غم ہو تو اس میں غمگین ہو جاؤ. اب اگر یہی مطالبہ ہم کر لیں کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے غدیر خم میں تو آپ کے یہاں غم منایا جانے لگتا ہے، اور جب محرم میں غم منانا ہوتا ہے تو آپ کے یہاں خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے. اب اس کے بعد بتائیے کہ رسول سے یہ کیسی محبت کا تقاضا ہے کہ رسول کی خوشی میں غم مناؤ اور رسول کے غم میں خوشی مناؤ. صلوات پڑھیں. کیا یہ واقعاً رسول سے محبت ہے؟ کیا اسی کا نام محبت رسول ہے؟ کہتے نہیں. یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اس کے پیچھے جو لاجکیں ہوتی ہیں، یہ لاجکس کو سمجھنا ہمارے جوانوں کے بس کی بات نہیں ہے تب تک جب تک کہ ان کی رہنمائی نہ ہو. ورنہ مسئلہ تو بہت چھوٹا سا ہے. بھائی کسی نے مبارکباد پیش کی، کسی نے مبارکباد پیش نہیں کی، لیکن اگر آپ مبارکباد پیش کر رہے ہیں تو کیا وہ سارے حالات آپ کی نظر کے سامنے ہیں؟ کہتے ہیں وہ رسول کے زمانے میں تو یہ واقعہ درپیش نہیں ہوا تھا، یہ تو بعد میں درپیش آیا. اچھا، بیان کرنے والے ایک ویڈیو ہمارے بھائی نے ابھی مجھے سینڈ کی، اس میں یہی سوال کیا گیا. تو صاحب جواب دینے والے جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ مہینے تو تھے رسول اسلام کے زمانے میں، لیکن مہینوں کا تعین اس اعتبار سے نہیں تھا کہ پہلا مہینہ کون سا ہے، دوسرا مہینہ کون سا ہے، تیسرا مہینہ کون سا ہے، چوتھا مہینہ کون سا ہے. جو رسول کنگھی کرنے کے آداب بتا کے جا رہا ہے، وہ رسول جو مہینوں کی فضیلتیں بتا کے جا رہا ہے کہ رمضان کی یہ فضیلت ہے، شعبان کی یہ فضیلت ہے، محرم کی یہ فضیلت ہے. یہ حرمت والے 4 مہینے خدا نے بتائے نا، اور 4 مہینے حرمت والے تھے نا، تو اس میں محرم بھی تو مہینہ تھا. اچھا، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں، کہتے ہیں وہ ہجری سن، بھئی کیا ہجری سن کے پہلے کچھ نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے کوئی سال نہیں تھا؟ پیغمبر اسلام متولد ہوئے ہیں عام الفیل، اس کے بعد دوسرا جو دور آیا بعثت کے بعد تیسرا دور جب آیا ہجرت کے بعد میں رسول خدا کی رحلت. یہ ہمیں کیوں یاد ہے؟ یہ ہمیں کیوں یاد ہے؟ ہمیں اس لیے یاد ہے کہ عام الفیل کا اگر واقعہ ہوا تو علی کے دادا نے اسے سر کیا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟
اگر عام الفیل کا واقعہ ہوا کہ ابراہہ نے اپنا لشکر لے کر آیا اور کعبے کو ڈھانے کی کوشش کرنے لگا تو علی کا دادا تھا جو آگے بڑھ کر آیا اور کعبے کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑا رہا۔ جب بعثت کا وقت آیا تو بعثت کے وقت مدد کرنے والا رسول اسلام کی ابو طالب تھا جو علی کا باپ تھا، تو علی کے بابا نے بڑھ کر بعثت کے وقت میں رسول اسلام کی مدد کی۔ تیسرا وقت ہجرت کا آیا تو ہجرت کے وقت خود علی مرتضیٰ اپنے بذات نفیس موجود تھے کہ رسول کی مدد کریں۔ تو ہر جگہ پر اگر زمانہ دیکھیں، بعثت میں بھی علی کا ذکر ہے، ہجرت میں بھی علی کا ذکر ہے، اور ادھر عام الفیل میں بھی علی کا ذکر ہے۔ علی کہیں سے خالی نہیں، اس لیے کہ کہیں علی کے دادا نے کاموں کو انجام دیا، کہیں علی کے بابا نے کاموں کو انجام دیا، کہیں خود علی نے کاموں کو انجام دیا۔ اب ساری چیزوں کو بھلانا مقصد کیا ہے؟ علی کو بھلانا مقصد ہے، یہ علی کو بھلانا مقصد ہے۔ یہ مولا کائنات، یہ ذات علی بن ابی طالب، یہ شخصیت کون سی شخصیت ہے جن کی ذات پر ہمیشہ حملے ہوتے رہے۔ جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس موضوع کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جس حد تک بھی ہو سکے آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کروں۔ ایک گزارش آپ سے یہ رہے گی کہ حتمی طور پر 9:30 بجے جو مجلس کا اعلان ہے، 9:30 بجے مجلس میں آنے کی آپ بھی کوشش کریں اور میں بھی کوشش کروں۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ جس موضوع کو منتخب کیا ہے اس موضوع کے تحت جو باتیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے، پہلے امامت کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں، اور جب امامت کی اصل روح، امامت کو کچھ حد تک ہم سمجھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے بعد یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام جتنے ہیں تو ائمہ کی شخصیت اور اس کے بعد ان کے اصحاب خاص جو غلامان ہیں، تو وقت کا پاس و لحاظ رکھ کر انتہائی 35 یا 40 منٹ کی گفتگو ہوگی۔ اس لحاظ سے کہ جو ماحول، جو موقع جس اعتبار سے ہے، اور ویسے بھی قوت ذہن 40 یا 45 منٹ سے زیادہ انسان کو بڑھنے نہیں دیتی کہ وہ کنی چیزوں کو تسلیم کرے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کے بنائے ہوئے جتنے فلسفے ہیں، ان فلسفوں کو مجلس حسین توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ 35 منٹ 40 منٹ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تجاوز کر جاؤں گا، لیکن یہ 35 اور 40 منٹ محدود جو رکھے گئے ہیں، یہ دنیاوی علوم کو جب انسان حاصل کرتا ہے تو وہ دنیاوی علوم اس کے ذہن پر اتنے بار گزرتے ہیں، اتنے بھاری گزرتے ہیں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 40 منٹ کے بعد اب قبول کرنے کی صلاحیت ذہن کی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مکتب حسین ہے، یہ فرش حسین ہے کہ یہاں 40 منٹ ہوں، 60 منٹ ہوں، 1 گھنٹہ گزر جائے، 2 گھنٹے گزر جائے، حسینیت کا فرش ہوتا ہے، موالیوں کا مجمع ہوتا ہے، حسین حسین کرتے ہوئے یہ مجمع بیٹھا رہتا ہے، اور یہاں سے فضائل چلتے ہیں اور وہاں سے فضائل قبول ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلسیں ہمارے ذہن سے نہیں نکلی ہیں، یہ مجلسیں ہمیں معصوم سے ملی ہیں۔
معصوم جس چیز کو ودیت کرتا ہے، معصوم جس چیز کو دیتا ہے، معصوم جس چیز کو پہنچاتے ہیں، اس وجہ سے یہ مجالسوں کا تقدس اور زیادہ بڑا ہے۔ بہرحال میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ امامت کی ظاہر کرنے والی وہ آیت ہے کہ جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو امامت کا سلسلہ چلا ہے، اس آیت کو آپ بارہا سنتے ہیں، لیکن چونکہ موضوع میں امامت پرائیورٹی ہے، اس لیے امامت کے لیے اس آیت کو پیش کرنا ضروری ہے کہ امامت کا عہدہ، امامت کا منصب کیا ہے۔ آج کی حد تک ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے کل سے اس بات کو مسلسل کرنے کی کوشش کروں، اور کوشش یہ رہے گی کہ امامتوں میں چند ایک اماموں کے واقعات، اس لیے کہ ہمارے یہاں اکثر یہ بات بہت زیادہ درپیش آتی ہے کہ جب کبھی فضائل پڑھے جاتے ہیں تو امام علی کے پڑھے جاتے ہیں، جب کبھی فضائل پڑھے جاتے ہیں تو امام حسین کے پڑھے جاتے ہیں، جب کبھی فضائل پڑھے جاتے ہیں تو امام سجاد یا امام حسن علیہ السلام کے پڑھے جاتے ہیں، بقیہ اماموں کے فضائل بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ صحیح وجہ کیا ہے، لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر ابھی تک 1400 سال سے لے کر ابھی تک صرف علی کے فضائل ختم نہیں ہوئے ہیں۔ جب علی کے فضائل ختم نہیں ہوئے تو دوسرے اماموں تک ہم کیسے پہنچے؟ صلوات یہ نہیں ہے کہ فضائل پڑھے نہیں جاتے، یہ نہیں ہے کہ ان کے فضائل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ معجزات موجود نہیں تھے، وہ کرامات موجود نہیں تھے، نہیں، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہمارا نصیب ہے کہ ابھی 1400 سال سے لے کر ابھی تک ہم صرف علی کے فضائل سن رہے ہیں۔ ابھی علی کے فضائل کا محاصرہ نہیں ہو سکا ہے تو دیگر ائمہ کے فضائل کا محاصرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا کائنات کی ذات جہاں جناب ابراہیم سے خدا نے خطاب فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں خدا نے مبتلا کیا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب جناب ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے امام بنایا ہے۔ امام ہونے سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام عبد ہیں، عبد ہونے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، نبی ہونے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، رسول ہونے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، 4 عہدوں پر فائز ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ 5واں جو عہدہ ملا ہے وہ امامت کا عہدہ ملا ہے۔ اب اگر عہدہ امامت کو پہچاننا ہو تو اس بات سے انداز لگاؤ کہ 4 عہدے کراس کرنے کے بعد جب 5واں عہدہ خدا نے جناب ابراہیم کو دیا ہے تب جا کے امام بنایا۔ امام کی ضرورت کیا ہے؟ امام ہونا کیوں چاہیے؟ امام ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ امامت کا فلسفہ کیا ہے؟ امامت کس درجہ ہونی چاہیے؟ امامت کس منصب کا نام ہے؟ ایسے کئی سوالات ہیں جن کے انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ ایک کے بعد دیگر آپ کی خدمت عالیہ میں وہ تمام چیزوں کو بیان کروں، اور ساتھ ساتھ میں وہ امامت کے شاہکار، وہ امامت کے چاہنے ماننے والے،
وہ امامت کے پیروکار کہ جنہوں نے اپنی زندگی امامت کے ساتھ گزاری ہے، ان کے کرامات، ان کے اندر کی صلاحیتیں، ان کے اندر کے جو کرشمے تھے وہ بھی ظاہر ہوں گے، اور وہ بتائیں گے کہ جب امام کے ساتھ رہنے والے ایسے ہوتے ہیں تو امام کیسا ہوتا ہوگا۔ نمایاں کرداروں میں بہت سے نام ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، قمر ہیں، جناب رشید ہیں، جناب میثم ہیں، جناب مختار ہیں، جناب ہشام ہیں، ایسے کئی کردار ہیں کہ جو اس امامت سے متصل رہے ہیں، اور ان کے اندر جو کشف و کرامت ظاہر ہوئے ہیں تو وہ خود مجبور کرتے ہیں انسان کو سوچنے کے لیے کہ جب یہ غلام ایسے ہیں تو امام کیسا ہوگا، اور جب امام ایسا ہے تو رسول کیسا ہوگا، اور رسول ایسا ہے تو وہ خدا کیسا ہوگا۔ تو یہ امامت کی شان آپ کی خدمت میں بیان کی جائے۔ آج کی حد تک یہ کہ امامت کا ایک پہلو امام علی سے متصف، امام علی علیہ السلام سے ظاہر کہ سورہ یاسین میں خدا نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا امام مبین میں، یعنی ہر شے کو تابع کر دیا امام مبین کے، یعنی ہر شے کو محصور کر دیا، ہر شے کو امام کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ اگر وہ زمین ہو تو امام کے تابع، آسمان ہو تو امام کے تابع، ستارہ ہو تو امام کے تابع، سورج ہو تو امام کے تابع۔ اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بہار میں جناب علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں، یہ سورج خود گواہی دیتا ہے کہ میں علی کے تابع ہوں۔ آپ نے وہ واقعہ ایک بار سن رکھا ہے نا کہ مولائے کائنات نے انگلی کا اشارہ کیا اور سورج پلٹ کر آ گیا۔ وہ سورج ایک مرتبہ پلٹ کر نہیں آیا ہے، وہ سورج 14 مرتبہ علی کے اشارے پر پلٹا ہے۔ کبھی خندق میں پلٹا، کبھی خیبر میں پلٹا، کبھی نہروان میں پلٹا، کبھی صفین میں پلٹا، کبھی نجف میں پلٹا۔ کبھی جب اشارہ کرنے والا علی پلٹاتا چلا جا رہا ہے، سورج پلٹتا چلا جا رہا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں کہ سورج تو بار بار جو پلٹ رہا ہے، یہ پلٹنے میں کیفیت کیا ہے؟ عجب نہیں کہ سورج سے بھی آواز آ جائے کہ تم نہیں جانتے کہ میں پلٹ کس کے اشارے پر رہا ہوں۔ یہ علی وہ ہے کہ جو کائنات کی تقدیر پلٹنے پر قدرت رکھتا ہے۔ سورج، اور یہ سورج صرف پلٹ کر اشارہ نہیں کر رہا ہے کہ خاموشی کے ساتھ پلٹ کے آ رہا ہے، اس سورج نے 7 مقام پر علی مرتضیٰ سے گفتگو کی ہے۔ 7 مقامات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بات اگر کہیں میسر آئی تو میں بیان کروں گا، لیکن 7 مرتبہ علی سے کلام کرنے والا یہ سورج ہے۔ جب علی کی ولایت میں شک کیا گیا تو اس سورج نے گواہی دی۔ جب علی کے لیے کہا گیا کہ علی کی ضرورت کیا ہے تو اس سورج نے بڑھ کر کہا کہ جنت اور جہنم کو خدا خلق نہ کرتا اگر علی سے تمام لوگ محبت کرنے والے ہو جاتے۔ یہ سورج کہہ رہا ہے، یہ وہ مخلوق ہے کہ جس مخلوق کو خدا نے دنیا کے لیے ایسا روشن و منور کر کے رکھا ہے کہ اگر سورج نہ نکلے تو دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کو اجالا دینے والا ہے وہ علی کی گواہی دے کر بتا رہا ہے کہ میں علی کی وجہ سے روشن ہوں، تابناک ہوں، اس لیے کہ علی سے کہتا کہ یا علی میرے حق میں دعا کرنا کہ خدا مجھ سے کبھی نور کو سلب نہ کرے۔ یہ سورج کہہ رہا ہے۔ کتابوں کے حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ امامت کے فضائل کیا ہیں۔ اچھا یہ تو مولائے کائنات نے سورج کو پلٹایا نا۔ موضوع سے متصل ہو رہا ہوں کہ غلام، کہیں ایک محفل برگزار ہو گئی، ایک محفل میں تمام کے تمام
ایسے چاہنے والے کہ جو رسول پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے. برگزار کیا گیا اور کہا گیا کہ آج علی والوں کو بلاتے ہیں اور انہیں ہم بھی قصیدے سناتے ہیں. علی والوں کو بلا کر قصیدے سنائے جائیں. کہا ٹھیک ہے سناؤ. اب تحریک یہ تھی کہ صبح سے شام تک ہم سب کے قصیدے پڑھیں اور جب آخر وقت ہو، غروب کا وقت ہو، تو علی کے چاہنے والے سے کہا جائے کہ اب تم فضائل علی پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر تھا دل میں کہ اگر علی کے فضائل سنیں گے، علی کے کمالات سنیں گے تو یہ مجمع جسے ہم جمع کر رہے ہیں یہ علی کے کمالات کا اعتراف کر کر اٹھے گا. لہٰذا کیا کیا گیا؟ کہا صبح سے شام تک فضیلت بیان ہونے لگی. کبھی اس کی فضیلت، کبھی اس کی فضیلت، کبھی اس کی فضیلت. جب تمام فضیلتیں بیان ہو گئی، اب آخر وقت غروب کا آنے لگا. اب سورج ڈوبنے والا ہے، لہذا آواز دی گئی کہ آپ کے درمیان سے کسی ایک شخص کو بھیجو کہ جو علی کے فضائل سنائے، علی کا قصیدہ پڑھے. لہذا ایک شخص کو منتخب کیا گیا اور کہا گیا کہ غروب آفتاب جیسے ہی ہو جائے آپ فضیلت علی بیان کرنے سے رک جانا، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. علی کا ماننے والا تھا، علی کا چاہنے والا تھا، علی کی نماز کو یاد رکھنے والا تھا کہ علی نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. لہذا کہا کہ تم فکر نہ کرو، تم فکر نہ کرو، جب تک سورج نمودار رہے گا علی کی فضیلت بیان کروں گا. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا علی کی فضیلت بیان کرنا بند کر دوں گا. ایک مرتبہ علی کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے یہ بارگاہ احدیت میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تو بھی جانتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، رسول بھی جانتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، علی بھی جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. میں علی کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں، دنیا چاہتی ہے کہ علی کی فضیلت دنیا کے سامنے نہ آنے پائے، لیکن تو خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ تیرا ولی ہے، میں تیرے ولی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. خدایا تو اس ولی کے صدقے میں سورج کو اس وقت تک غروب نہ ہونے دینا جب تک کہ علی کے فضائل بیان نہ کروں. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں. علی کا چاہنے والا تھا، علی کا ماننے والا تھا، علی کا فضائل پڑھنے والا تھا، علی کا قصیدہ پڑھنے والا تھا. علی کا قصیدہ پڑھنے والا فضیلت علی بیان کرتا چلا گیا، سورج اپنی جگہ پر رکا رہا. کسی نے آ کر سوال کیا کہ یہ علی کی فضیلت اتنی بیان کر رہے ہو، یہ سورج اپنی جگہ سے ہل کیوں نہیں رہا؟ ایک مرتبہ جواب دینے والا فضیلت کو وہیں پر روک کر جواب دیتا ہے کہ یہ تو دیکھو کہ میں فضیلت کس کی بیان کر رہا ہوں. یہ وہ علی ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے. تو جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے کی قدرت رکھتا ہے وہ علی سورج کو روکنے بھی قدرت رکھتا ہے. کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا، جوتی میں پھرے تختے سلیمان چھپائے اور یوں انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلائے. نعرہ ہے علی، محمد والے محمد صلوات. یہ فضیلت مولا کائنات کے ساتھ میں وہ غلام، وہ ماننے والے. یہ کوئی عرصہ جناب علی مرتضیٰ کی جوتیوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعائیں نہیں کر رہا ہے. عقیدہ جب اتنا بلند ہوتا ہے کہ حقیقت میں تبدیل ہو جائے تب یہ کشف و کرامت انسان کے اندر پیدا ہو، بشرطے کہ علی کو ویسے مانا جائے کہ جیسے ماننے کا حق ہے. کیا معاذ اللہ استغفر اللہ مولا علی کے فضائل میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا وہ دور کہ جس دور میں ظاہری طور پر علی معجزے دکھاتے تھے، کرامات دکھاتے تھے، وہ دور کے بعد علی کے کرامات ختم ہو گئے؟ نہیں.
وہ علی تب بھی علی تھے، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہیں گے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسی محبت سلمان کرتے تھے، جیسی محبت ابوذر کرتے تھے، جیسی محبت مقداد کرتے تھے، جیسی محبت قنبر کرتے تھے، جیسی محبت میثم کرتے تھے، جیسی محبت رشید کرتے تھے، جیسی محبت ہشام کرتے تھے، ویسی محبت ہمیں کرنا ہے۔ جب ویسی محبت ہمارے دل میں موجود ہوگی تو جیسے وہ کرشمے دکھا رہے تھے ویسے ہم کرشمے دکھا سکتے ہیں، اس لیے کہ کرشمہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا، علی کی طرف سے ہوگا۔ اور کشف و کرامت کے لیے نہیں صرف علی کو علی مانتے ہیں، یہ امامت وہ امامت ہے کہ جس امامت کے بغیر رسالت بھی کمزور نظر آتی ہے، وحدانیت بھی کمزور نظر آتی ہے۔ جملہ بڑا کہہ رہا ہوں، اگر ولایت نہ ہو تو رسالت کو بچانا مشکل، اگر امامت نہ ہو تو رسالت بچائی نہیں جا سکتی۔ اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کربلا کی سرزمین پر یہ جملہ زیارت میں آپ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارث آدم، آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، اسماعیل کے وارث، یہ سب کا وارث کیوں بتایا جا رہا؟ اس لیے کہ ساری وراثتوں کو بچانے والی ذات کا نام حسین ہے، یہ تمام رسالتوں کو بچانے والی ذات کا نام حسین ہے۔ ورنہ 1400 سال کے بعد میں کس کی مجال تھی کہ یہاں پہ فرش مجلس پر بیٹھ کر حسین کا ذکر کروا لیتا؟ یہ صدقہ ہے حسین کی قربانی کا۔ اور ہم یہ نہ سمجھیں، ہمارے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہم نہ سمجھیں کہ ہماری بدولت عزاداری ہے۔ میں نے دوپہر میں یہ جملہ کہا تھا کہ ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، بلکہ عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ امامت کے فضائل کا ایک جملہ اور عرض کر دوں مصائب سے پہلے۔ حسین ہماری اور آپ کی عزاداری کے محتاج نہیں ہے، حسین ہمارے اور آپ کے حاضری کا محتاج نہیں ہے، حسین ہماری اور آپ کی محبت کے محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ایسے ملائکہ مقرر کر رکھے ہیں کہ 70,000 ملک، 70,000 ملائکہ روزانہ امام حسین علیہ السلام کی زری کا طواف کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 ملائکہ مولا حسین علیہ السلام کی زری کا طواف کرتے ہیں۔ اور وہ 70,000 ملائکہ جنہوں نے 1400 سال پہلے طواف کیا تھا، دوبارہ ان کا نمبر نہیں آیا ہے۔ جو کیا آپ نے 1400 سال پہلے جس فرشتے نے، جس ملک نے، جن ملائکہ نے 70,000 پہلا طواف کیا تھا، ابھی تک دوبارہ انہیں موقع نہیں ملا ہے، اور قیامت تک ان کو کب موقع میسر آئے گا یہ خدا جانتا ہے۔ تو 70,000 ملائکہ روزانہ اگر حسین کی زری کا طواف کر رہے ہیں تو اس سے انداز لگائیے کہ کتنے ملائکہ ہوں گے کہ جو روزانہ حسین کی زری کا طواف کر رہے ہیں، حسین پر درود پڑھ رہے ہیں، حسین پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت محدود ہے۔ ہم اگر حسین سے محبت کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، حسین کا فائدہ نہیں ہے۔ سلوات پڑھیں۔ یہ عزاداری، یہ محبت ہے، یہ جذبہ ہے۔ کس بات کا؟ کہ حسین نے اگر خدا کے دین پر قربانی پیش کی تو ہم اس حسین کو فراموش نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم احسان فراموش قوم نہیں ہیں، ہم احسان فراموش قوم نہیں ہیں۔ اگر امام حسین نے کربلا میں اپنے اصحاب و انصار و اعزہ کے ساتھ قربانی پیش کی تو حسین کی بھی قربانی کو یاد رکھیں گے، اصحاب کی قربانی کو بھی یاد رکھیں، انصار کی قربانی کو بھی یاد رکھیں۔ ہم تو روزانہ
شہدا پر، تمام شہدا پر سلام پڑھتے ہیں نا؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے تو پڑھتے ہیں کہ ہم تمام شہدا کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہ مجلسیں، ان مجلسوں کے تقدس کو ہم اور آپ پہچانیں۔ یہ مجالسیں سرکار سید الشہداء کے غم کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کا وہ ذریعہ ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف۔ آج یکم محرم، صبح سے میں مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ مصائب سن رہے ہیں۔ آج پہلا دن ہے اور یہی 9 محرم تک جب ہم سفر کر جائیں گے نا، احساس کیجیے گا کہ کتنے جلدی یہ روز گزر گئے۔ جن ایام کا سال بھر سے ہم انتظار کر رہے ہیں، اس ایام کا آج پہلا روز۔ جب سارے عزادار آ کر فرش مجلس پر بیٹھ جاتے ہیں، قبر سے جناب سیدہ مدینے سے چلتی ہیں، جنت البقیع سے زینب ہمراہ ہو جاتی ہیں شام سے، اور جب دونوں بیویاں چلنے لگتی ہیں تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے جو ننھی سکینہ کی آواز ہوتی ہے، پھوپھی اماں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، دادی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ عزادار جانتے ہیں ہم اس بات میں کوئی ملال نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سال بھر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، لیکن وہ کریم شہزادی وہ شہزادی ہے کہ ہم گنہگاروں کے آنسوؤں کو بھی اپنے رومال میں جگہ دیتی ہے۔ عزاداروں، ہم سے وہ کیا چاہتی ہے؟ ہم سے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو گنہگار بھی ہو وہ اگر میرے حسین کا غم منانے آ رہے ہیں تو کم از کم ایام میں تو اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ عزاداروں، یہ شہزادی جب عزاداروں کو دیکھتی ہے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ عرض کرتی ہے، پھوپھی اماں کتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں میرے بابا کے، کاش یہ عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے بابا کے سینے پر سوار ہو کر شبر خنجر نہ چلاتا، شاید اگر یہ عزادار ہوتے تو میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل نہ لگتا، کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو یہ دیکھتے کہ کیسے قاسم کا لاشا پامال کیا گیا تھا، اگر یہ عزادار ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے حبیب ابن مظاہر کو شہید کیا گیا تھا، کاش یہ عزادار ہوتے تو دیکھتے کہ جون کو کس طرح سے شہید کیا گیا تھا، کاش یہ عزادار ہوتے تو دیکھتے کہ کربلا میں جب میرا بابا حسین اپنے ہاتھوں پر علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو لے کر آیا تھا تو حرملہ کا تیر کیسے چلا تھا اور علی اصغر کے گلے پر کیسے لگا تھا۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ یہ بیویاں تمام عزاداروں کو دعائیں دیتی ہیں، وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ رسول اسلام ہے اور رسول اسلام کے ساتھ شہزادی کونین ہے۔ شہزادی کونین سے پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں کہ اے شہزادی، تیرے بیٹے حسین کو کربلا میں بے جرم و خطا شہید کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ شہزادی پوچھتی ہے کہ بابا کیا آپ رہیں گے؟ کہا میں نہیں رہوں گا۔ علی رہیں گے؟ کہا علی نہیں رہیں گے۔ حسن رہیں گے؟ کہا حسن نہیں رہیں گے۔ اے بابا جب کوئی نہیں رہے گا تو رہے گا کون؟ کہا تیرے بیٹے کے گریہ کرنے والے عزادار ہوں گے جنہیں خدا خلق کرے گا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جیسے ہی سیدہ نے سنا تو شہزادی اپنے بابا سے پوچھتی ہے، بابا جب میرے حسین کے عزادار میرے حسین پر گریہ کریں گے تو حسین کے عزاداروں کو آپ کیا دیں گے؟
ایک مرتبہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بیٹی میں شام محشر ہوں، میرے بچے حسین کے عزاداروں کی شفاعت کروں گا۔ علی مرتضیٰ کے پاس جاتی ہے، علی مرتضیٰ سے پوچھتی ہیں یا علی آپ میرے بیٹے حسین کے عزاداروں پر کیا کرم کریں گے؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ میں قسیم نار والجنہ ہوں، میں تیرے عزاداروں کے لیے نار اور جنت کو تقسیم کرنے والوں میں سے رہوں گا اور انہیں آب کوثر سے سیراب کرنے والا رہوں گا۔ ایک مرتبہ حسن کے قریب پہنچتی ہے اور حسن کے قریب پہنچ کر پوچھتی ہے بیٹا حسن تیرے بھائی حسین کے عزاداروں کے لیے تو کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ مولا حسن فرماتے ہیں کہ اے اماں میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمام عزاداروں کو اپنے ساتھ نہ لے لوں۔ جب یہ جملہ سنا ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے کہ میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک کہ حسین کے ایک ایک عزادار کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر نہ چلی جاؤں۔ ہاں عزاداروں اپنی حیثیتوں کو پہچانو کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے ہماری جنتوں کی ضمانت لی ہے، لیکن ہم ویسے تو نہیں ہے کہ ہم بدلہ لینے کے لیے ہم اس کا عوض لینے کے لیے گریا کرتے ہیں۔ نہیں شہزادی ہمیں کوئی عوض نہیں چاہیے، ہم حسین پر گریا اس لیے کرتے ہیں کہ حسین پر خنجر چلا ہمارے دل پر بار گزرا، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا ہمارے دل پر بار گزرا۔ علی اکبر کے سینے میں جب برچھی کا پھل لگا تو ننھی سی سکینہ نے کہا تھا اے بھیا علی اکبر ارے تیرے سینے میں برچھی کے پھل کو دیکھ کر میرے بابا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا ہے، اور جب علی عسکر کے گلے میں ارے تیر لگا ایک مرتبہ آسمان کی طرف رک کر کے حسین کہتے ہیں اے خدایا یہ میرا چھوٹا سا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ بار الہ بحق شہدہ معصومین علیہ السلام بحق شہداء کربلا و حسینہ نے کربلا تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرما، جو مقبوض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، جو بیمار ہیں ان کی شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ میرے معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے آباد و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ ماتم حسین